بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کا نمبر دیر سے آتا ہے اور ہے بہت ضروری، جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں بائیں کا خیال رکھنا۔ نمازی آتے ہیں، کوئی غلطی کر لیتا ہے۔ سنت داخلہ، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور نیچے رکھے، اور پھر دائیں پیر سے جوتا اتارے اور وہ مسجد میں داخل کر لیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں۔ نکلتے وقت پہلے بائیں پاؤں نکالے اور زمین پہ رکھے، پھر دائیں پاؤں میں جوتا ڈالے۔ پہننے میں دایاں پہلے ہے، اتارنے میں بایاں پہلے ہے۔ جب سنت طریقے سے نمازی مسجد میں داخل ہوگا، جب تک موجود رہے گا اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی، اور جب خلاف سنت اندر آئے گا خدائی خلقتوں کو صدمہ ہوگا کہ آپ مسجد بھی آئے، اتنی محنت مشقت بھی فرمائی، اور جیسے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں کیا آپ نے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے تو درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، سنت طریقہ ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی، یہ درود ہے۔ السلام علی رسول اللہ علی تحقیق ثابت نہیں، کمزور بات ہے۔ مسجد میں جماعت کی جگہ تک رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، یہ پیغمبر کا استغفار ہے۔ صفوں تک پہنچ کے یہ پڑھا جائے۔ صف میں بیٹھنے کے بعد جماعت کے انتظار میں ملائک یہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، بخاری شریف، ترمذی، ابو داؤد۔ الادب المفرد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی استغفار ہے۔ مسجد میں جب پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، اور باہر جب پڑھتے تھے رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد صفوں کی شکل میں جہاں صف کو ضرورت ہے اور نمازی بھی شرائط کے مطابق ہے اس طرح بیٹھتے جائیں۔ دائیں طرف جگہ مل گئی تو بہت سنہرا ہے، ورنہ صف سیدھا رکھنا اور صف کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ اگر جماعت میں کچھ وقت ہے اور وقت نفلوں کا ہے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، اور اگر جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو پھر نفل پڑھنا یا سنت پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ انتظار جماعت بہت بڑی عبادت ہے۔ نمازی جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنی یا جماعت کے ساتھ، پیر بھی سیدھ میں رکھے، ایڑیاں اور پنجے لیول میں لائے، اور ہاتھ بھی قبلے کی طرف نہ بہت کھولے نہ بالکل بند رکھے، اپنے حال پہ چھوڑے، اور یہ انگوٹھے کانوں کے نرموں کے سیدھ تک لائے۔ ٹچ کرے تو بہت اچھا، ورنہ اس کے سیدھ میں ہو، اس سے نماز میں خشوع خضوع تقوی آ جائے۔ بعض لوگ نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک احترام ہے، لیکن ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے فقہا نے اس کا انکار کیا ہے۔ یعنی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہو جائے ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے، ہاتھ باندھنا تو اللہ اکبر کے بعد ہے۔ احتیاط فرمائی جائے۔ فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہوں، جیسے عشاء کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، ظہر کے بعد 2، تو سنتوں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ کوئی وظیفہ، ورد، استغفار یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ وہ پورا کر لیں اور پھر یہ مغالطہ ہوا ہے اور بڑوں کو ہوا ہے۔ خلاف سنت لکھا ہے تحت تعبیر ہے۔ سنت طریقہ فرض نماز کے بعد سنت موقدہ کے لیے قیام ہے، مختصر دعا، اللہم انت السلام او بمقدارہا، اس کے بعد سنتیں پڑھی جائے، اور سنت اور متعلقات کے بعد تسبیحات یا استغفار یا آیت الکرسی پڑھی جائے۔
یہ نہ کہا جائے کہ جی اس کا حکم فرضوں کے بعد ہے، کیونکہ جو سنت مؤکدہ کے بعد ہے وہ بھی تو فرضوں کے بعد ہے، اور سنن مؤکدہ خود فرضوں کے مکملات و توابع ہے۔ فما یکون بعد السنن یکون بعد المکتوب، ابن الحمام فتح القدیر شرح ہدایات جلد اول صفحہ 112۔ جو لوگ فرض نماز پڑھ کر غیر ضروری لمبی دعائیں مانگتے یا تسبیحات پوری کرتے اور پھر اٹھ کر کے سنت پڑھتے ہیں، فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، اب یہ نفل ہے، سنت کا مقام اس شخص نے فوت کر لیا۔ اور دوسرا قول جو محقق ہے، مفتابی ہے، وہ یہ کہ نہیں، سنت ہی پڑھے گا لیکن خلاف سنت طریقے سے پڑھے گا۔ اللہ، یہ وہ مسائل ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لیکن اس میں ضرورت زیادہ ہے، مہمان آ جاتے ہیں اور بعض مسائل ایسے ان کے بیان کرنے میں بھی احتیاط ہے اور یہ بھی خیال رہتا ہے کہ فائدہ ہو نقصان نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ نمازوں کے بعد علی الفور اٹھنا یہ تکلیف ہے، کوئی بیماری نمازوں کے بعد تسلی سے بیٹھے رہتا، یعنی سنتیں پڑھ کے معمولات مکمل کر کے اس کے بعد بھی کچھ دیر ملے تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ امام ترمذی نے الجامع السنن میں باب قائم کیا ہے، باب المکث فی المسجد، مسجد میں دیر تک رہنا اور دیر تک بیٹھنا بڑی عبادات میں سے، بہت بڑے کاموں میں سے، اللہ تعالی ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اجتماعی عمل انفرادی عمل سے اولا ہے، جیسے درس ہے، بیان ہے یا تبلیغی تعلیم ہے، تو اس وقت اور کام روک لیے جائے، درس، بیان یا تبلیغی حلقہ اور ان کی نصیحتیں اس کو سننا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، حجۃ الوداع میں صحابہ کرام تکبیر میں، تحلیل میں، تلبیہ میں، ذکر الہی میں مشغول تھے، اور آپ نے جابر ابن عبداللہ بجلی کو کہا استنصت الناس، ان کو کہا خاموش ہو جائے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کے بعد تقریر کا آغاز کیا، اور وہ تقریر اس طرح تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہونا، ایک دوسرے کی گردنیں مار کر، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں مارنا اور قتل و غارت کرنا یہ تو کفر کا شیوا ہے۔ ایمان تو امن سے، اسلام سلامتی سے ہے، آپ ایک دوسرے کو کیسے پریشان کر رہے ہیں؟ اور حدیث شریف کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تم ناحق مسلمان کو مار رہے ہو تو کفر بھی کر سکو گے۔ اب اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ آپ کے لیے کفر کرنا کوئی مشکل نہیں رہا ہے، یا یہ ہے کہ مومن کو تہ تیغ کرنا اور مار ڈالنا یہ دلیل ہے کہ اس آدمی کا ایمان سلب ہوا ہے۔ مومن کو بلا قصور، بلا وجہ، بلا جرم قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کفر۔ حدیث شریف میں سباب المسلم فسوق، اور بخاری کی حدیث، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑنا اور قتل کرنا یہ کفر کے برابر ہے۔ افسوس اور افسوس، مسلمان کن مرضوں کا شکار ہو گیا۔ آج شہر میں کوئی دن 15-20 قتلوں سے خطا نہیں۔ صف اول کے علماء، بزرگان دین، نمازی، نیک لوگ، ان سب کو بلا وجہ، ان کے لیے تو بلا وجہ نہیں ہے، ان کا تو بلیک واٹر کا حکم ہے، ان کے لیے تو مغربی ایجنڈا ہے، اس پر ان کو مزدوری ملتی ہے، شاباش ملتا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان ہے، آپ کے پیغمبر نے لوگوں کو ذکر سے، تسبیح سے، تکبیر سے، تحلیل سے، تلبیہ سے رکوا کر کہا کہ میری بات سنو، کیونکہ اجتماعی فائدہ انفرادی فائدے سے بڑھ کر ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا
میرے بعد کافر نہ ہونا۔ دوسری روایت میں یقتل بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں کہیں مارنے نہ لگو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور عجیب مرض مسلط ہو گیا اور فتنہ برپا ہو گیا، جس کا علاج حکومت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی مفاہمت ہے، اس نے اپنی منافقت کا نام مفاہمت رکھا ہے۔ سیاست کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بے اختیار ہیں۔ پولیس اور رینجر کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں۔ عدالت جتنی بھی سرزنش کر لے، ان کے پاس فورس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں قرب قیامت میں مومن ایسا ہوگا جیسے قصاب کے قصاب خانے پر تخت پر گوشت کا لوتڑا پڑا ہو اور ادھر ادھر سے کوے اور چیل اس کو نوچتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہت ہی تکلیف دہ اور درد دل کا ماحول ہے۔ کوئی شک نہیں کہ موت مقدر ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی شخص امر الہی کے بغیر نہیں مرتا، یہ طے شدہ گھڑی ہوتی ہے۔ فإذا جاء أجلهم، جب وہ وقت آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے اور نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، اللہ کی طرف سے جب مقررہ وقت آ جائے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھ لو۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر مسلمان مارے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کی سزا دوزخ، خالداً فی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ولا اللہ کا غضب و لعنت ہے اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت ویسے ہی چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک وہ حالات نہیں ہوئے ہیں جو پہلوں کے ہوئے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مالی پریشانی ابھی تھی اور جسمانی پریشانی ابھی تھی۔ وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، لوگ جھنجھوڑے جا رہے ہیں۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پیغمبر وقت اور ان کے ساتھ استقامت کے پیکر ان کے رفقا وہ بول پڑے، متی نصر اللہ، خدایا تیری وہ مدد کب آئے گی؟ ہم تو بہت پریشان اور غمگین ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، پھر آواز آتی ہے کہ لو مبارک ہو، میری مدد آ پہنچی۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر وہ مدد فرمائے پھر کوئی اور غالب نہیں آ سکے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آپ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تک دیکھا نہیں، اللہ نے دکھایا نہیں، ظاہر نہیں کیا کون جمنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان لوگوں کو بھی اللہ ظاہر کرے گا جو تکلیفوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت بھی اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے دین، اپنے ایمان پر ڈٹا رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا ثم استقاموا، پھر ایمان کے تقاضوں پر جم کے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنا اور نہ غمگین ہونا، وابشروا بالجنۃ التی، تمہیں مبارک ہو وہ جنت، کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آج بھی کام آئیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جو تم منگواؤ گے سب ملے گا۔ ایک اشتہا ہے
اور ایک ادعا ہے۔ اشتہا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ذرا نرم روٹیاں بناؤ، فلاں پھل بھی منگوائیے، اشتہا ہے۔ اور دوسرے کی اتنی اپنائیت ہو کہ آپ وہیں جا کے کہیں کہ جاؤ یہ چیز لے آؤ، ایسی اپنائیت ہوگی جنت کے اندر۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی۔ ایک مفسر نے خواب دیکھا، وہ اس آیت میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مہمانی ہے، اس کی تفصیل نہیں فرمائی، تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت داخل ہو رہے ہیں، ایک جنت سے دوسری میں جا رہے ہیں۔ اس کو یقین ہو گیا تو اس نے نعرہ لگایا کہ حضرت ایک آیت نہیں سمجھتا ہوں۔ حضرت نے پلٹ کے پوچھا کہ کیا؟ کہا نزلا من غفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا تم جب کسی کو مہمان بناتے ہو تو جتنی تم میں صلاحیت ہو، طاقت ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، وہ مہمان پر صرف کرتے ہو۔ خداوند تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی؟ تو اتنی نعمتیں مالا عین رأت، جو آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ اتنی نعمتوں کا اگر بیان ہو جائے تو یہ تو لاکھوں جلدوں میں کتاب ہو جاتی۔ اس واسطے فرمایا کہ بس مہمان ہی آپ کو دے رہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ غفور الرحیم میں بھی ایک نقطہ ہے کہ بڑی غلطی ہوتی ہے، ڈھانک لی ہے، دستی کے اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اور رحیم میں یہ ہے کہ مالا مال کرو، جو عیوب ہے، قبائح ہے، وہ معاف کر دو، ان پہ پردہ ڈالو، اور مزید مالا مال کر لو، خوب عطا کر لو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا، وعمل صالحا، اور عمل نیک کرتا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ بھی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سارا جہان ایک طرف۔ یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یوسف مصر میں وزیر اعظم ہے، بادشاہ وقت ہے، حضرت یعقوب نے پوچھا کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، تو 28 سال درمیان میں گزرے تھے نا، فلاں غیبدان فلاں غیبدان۔ انہوں نے کہا حضرت نبی مرسل ہے، وقت کے پیغمبر ہے۔ آپ نے کہا الآن تمت النعمہ، اب خوشیاں مکمل ہو گئی۔ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک کافر کہے گا کہ میں یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ حق تعالیٰ کہے گا یہ موجودہ زمین اگر سونے سے بھر کے دینا تو ایمان کے بدلے میں قبول نہیں۔ ایمان چاہیے، ایمان اصل دولت ہے۔ انبیاء ایمان کے لیے آئے، دولت کے لیے نہیں آئے، سلطنت کے لیے نہیں آئے، لوگوں میں ایمان اور نیک اعمال پیدا کرنے کے مقام اور مرتبے کو لے کے آئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے مواقع ہے۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین پکڑے گئے تھے تو ایک رائے عمر وغیرہ کی یہ تھی کہ ان کو ختم کرو، کچل دو، تاکہ آئندہ کوئی ہم سے لڑے نہیں۔ اور اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے چھوڑ دیں، ان پیسوں کی ہم آئندہ جنگی تیاری کر لیں گے، اور مقصد یہ تھا کہ ان میں سے بہت ساروں کو ایمان مل جائے گا، اور بہت سارے ایسا ہوا ہے، بدر کے بہت سارے لوگ بعد میں اگلی لڑائیوں تک مسلمان ہو گئے۔ اس میں ایک عجیب بات کہی گئی صحابہ کو کہ اگر تم اس پر راضی ہوئے نا کہ پیسے لے کے ان کو چھوڑو، تو اگلے سال جب بھی جنگ ہوگی تمہارے اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنے آج مشرکین مارے گئے، 70 آدمی مارے گئے تھے۔ تو صحابہ نے آپس میں کہا اس میں کون سی ڈرنے کی بات، ہم جو مارے جائیں گے شہداء نہیں ہوں گے؟ پیغمبر کے ہمراہ غزا میں جو مارا جاتا ہے وہ شہید، اور شہادت تو مطلوب ہے۔ جو مارے جا رہے ہیں روڈوں پہ، گاڑیوں میں، علماء، طلباء، نمازی، نیک خصلت لوگ، قلب گو مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان کو شہادت عطا کرے گا۔
لیکن مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، ملک کے لیے، شہر کے لیے اور فضا کے لیے۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک پیغمبر کی شہادت پر کم از کم 1,25,000 آدمی اگلے نبی کے آنے سے پہلے پہلے تباہ و برباد ہو جاتے تھے، اور ایک عالم کی شہادت پر 65,000 انسان مارے جائیں گے، اور ایک عام مسلمان کلمہ گو جو صرف کلمہ پڑھنا جانتا ہے اور مسلمان ہے، آگے اس کے کوئی بڑے درجات یا بھلے اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، اس پر 25,000 کے قریب آدمی مارے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں مقتول کا بدلہ لوں گا اگرچہ اس میں دیر ہو جائے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، خدایا معاف فرما، خدایا یہ شہر اور ملک تباہی سے بچا۔ چیچنیا میں اور بوسنیا میں اور الجزائر میں اور کوسو میں اور مصر و شام میں اور یمن میں کچھ کم تھا، اور افغانستان اور عراق میں کم تباہیاں مچائی گئی کہ اب بچا کچا پاکستان اور اس کا سب سے بڑا شارک شہر اس کو نشانہ بنایا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، مجھے آج کوئی زیادہ تقریر نہیں کرنی تھی، آج سے طبیعت ذرا ایسی تھی، لیکن آپ کی تشریف آوری اور اتنی محبت سے جمع ہونا باوجود اس سب بیماریوں کے مجھے مجبور کیا۔ کچھ باتیں تو یہ سیکھ کے جائے، سن کے جائے، میرے لیے بھی ذخیرہ بنے۔ ایک پولیس افسر کا بیٹا آیا تو میں بڑا حیران ہوا، اس کے چہرے سے ایسے شعلے نکل رہے تھے کہ وہ دفتر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں گھر سے نکلا تو میں گھبرا گیا کہ یہ غوث و قطب کہاں سے آیا جو ایسے چمک دمک ہے۔ جب قریب آیا تو قمیص بھی اس کی صحیح تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا آپ کی تفسیر، آپ کے جمعے جمعرات سب سنتا ہوں، پورا گھر ہمارا آپ کا مدرسہ ہے، کوشش ہے ہماری کہ ہم سدھر جائے اور راستے پر آئے، چونکہ یہ ایک بڑا زبردست جذبہ ہے۔ اور پھر اس نے علماء کی شہادت پر جس طرح تعزیت کی، خدا کی قسم ہے صاحب تک میں نہیں رویا تھا جیسے اس نے رولایا۔ توبہ توبہ توبہ، سچ کہا ہے کسی نے کہ عوام میں خواص ہوتے ہیں اور بہت سارے خواص عوام سے بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، مجھ فقیر اور مجھ مسکین اور پریشان حال کا کیا واز ہوگا؟ واز تو ایک بشاشت کی چیز ہے، واز تو ایک دلجمی کی ادا ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، تو غالب سریر خام و نوائے سروش ہے۔ وہ غیب سے ملائک کی آواز تب آتی ہے جب آدمی ہوش و حواس میں ہو، بیدار مغز ہو، صحت مند ہو۔ توبہ توبہ توبہ، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کل ملک کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں 60-65 اکابر علماء کا اجلاس ہوا، اور اس میں جو پے در پے واقعات پیش آتے ہیں اس پر غم، غصہ اور دلی فریاد ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا کم از کم ہمارے بھائی لوگ ایک دن تو اپنے علماء کے فراق اور صدمے پر کاروبار بند رکھے، کوئی ضرورت نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم اور آپ کم سمجھے اور ہمارا نام بھی ناکارہ لوگوں میں لکھا جائے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے محدثین، فقہا، فتوے اور علم کے اساتذہ، مرکزی اداروں کے استاذ، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ان سے رشتہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے بجرم
بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریرے کہ ای مقتول را جز بے گناہ نیست تقصیرے. وہ اس مقتول کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو میں نے بھی اس لیے نماز بھی پڑھائی اور دو چار باتیں بھی کہی. ہائے ہائے، جب مجھے تصور ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کم بختوں کو روکے، تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. گلستان میں واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا اور بہت علاج کیا گیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. ایک ظالم نجومی اور کاہن اور ٹوٹکا باز نے یہ مشورہ دیا کہ ایک شخص خوبصورت خاندانی اور بہت ہی زیادہ ماں باپ کو چہیتا، وہ بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی طرف سے ذبح کیا جائے تو بادشاہ سلامت بچ جائے گا. بادشاہ نے آرڈر دے جلدی کرو. اس کام کے لیے کہتے ہیں مفتی اعظم جو ملک کا تھا اس نے بھی فتویٰ لکھا کہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے ساتھ پورے ملک کی وابستگی ہے، لہذا اگر ایک آدھ آدمی ان پر قربان ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایک ایسا گھرانہ تلاش کیا گیا کہ ان صفات کے مطابق ایک بچہ ان کے پاس تھا، اور بھی ہوں گے، اور وہ خریدا گیا اور ان کو گلستان میں ایک زر کثیر دے دیا گیا. اور ماں باپ نے بھی خوشی خوشی اجازت دے دی اور قاضی القضات اور قاضی نے بھی آ کے کہا، جلاد کو کہا کہ بادشاہ سلامت کی زندگی بہت قیمتی ہے، لہذا اس بچے کو ذبح کیا جائے. گلستان کے وہ بڑے پیارے جملے. اس کو چمک دمک والی قمیص پہنائی گئی، تاج نما ٹوپی سر پہ سجائی گئی، اور جیسے آخری وقت میں کسی کا خواہشات پوری ہوتی ہے اس طرح ہر چمک دمک اس پہ لدوایا گیا اور میدان سجایا گیا. چاروں طرف سرکاری لوگ، بادشاہ کے چاپلوس، زرخرید سب جمع تھے. وہ بچہ پکڑ کے لایا جا رہا تھا تو اس نے ایسا آسمان کو دیکھا، وہ بے خندید ہنس پڑا، وہ زبردست ہنسا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ وقت بیٹے ہنسنے کا نہیں، آپ کی جان جا رہی ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ شفقت و محبت کی جگہ ماں باپ ہے، انہوں نے زر کثیر لے کر مجھے مباح الدم کر دیا، اجازت دے دی. جب ماں باپ کے بس میں نہ ہو تو پھر آدمی کوٹوال، تھانہ دار، ڈی ایس پی، ڈی سی، کسی عدالت کو جا کر کٹاتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے بچاؤ. تو قاضی صاحب و قاضی القضات وہ بھی فتوے اور فیصلے دے چکے ہیں. جب ان کے بس میں بھی نہ ہو تو پھر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ملک کے سربراہ بادشاہ وقت اس کو فریاد کی جائے، آنسو بہائے جائے، شاید اس کے دل میں رحم آئے. تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ اے خدایا، میرے ماں باپ بھی مجھے قتل کروا رہے ہیں، قاضی صاحب اور قاضی القضات نے بھی فیصلہ سنا دیا، مفتی اعظم نے بھی فتویٰ لکھ دیا، اور پورا معاشرہ یہی چاہتا ہے. تو ایسے اور بادشاہ کو تو میری جان کی اور خون کی ضرورت ہے. تو اے خدا، ایسے وقت میں آپ بچا سکتے ہیں، آپ کی قدرت تو بہت زیادہ ہے. گلستان میں شیخ سعدی کے بڑے پیارے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا بس موت منظور ہے لیکن اس بچے کو قتل نہیں کرنا ہے اور اس کو رہا کر لو. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ خدا کی منظوری تھی کہ اسی ہفتے میں اس بیماری سے بادشاہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو گیا. تو کبھی کبھی جو میں یہ دیکھتا ہوں اخبارات یا ویسے کوئی ذرائع اور یہ دشت اور کشت اور خون ریزی اور قیمتی انسانوں کا ضیاع، تو بہت ہی دکھ
پہنچتا ہے، بیان کرنے کا نہیں۔ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ تو میرے بھائیوں، مبارک رات ہے، پوری رات عبادت کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ایک رات نہیں دے سکتے؟ وہی عبد المبارک ایک عورت پر عاشق تھا، امام اعظم کا شاگرد خاص اور محدثین کا استاذ عبداللہ ابن المبارک۔ تو وہ ہر رات کو جا کے ایک عمارت کے نیچے کھڑا ہوتا تھا، اور ایک عمارت سے دوسری عمارت میں ایک عورت جاتی تھی، اس کا جلوہ دیکھتا تھا، ہر رات کھڑا رہتا تھا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں۔ ایک رات کو کہتے اس کو آواز آئی کہ اے ابن المبارک، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس نے پیدا کیا، جس نے جنت دینی ہے، اس کی رضا اور اس کے لیے تو ایک رات بھی نہیں جاگے، اور ایک مجازی محبوبہ کے لیے ساری ساری رات جاگ رہے ہو۔ کہتے یہی واقعہ ابن المبارک کے ولی اور صالح فقیہ اور امام زمانہ بننے کا سبب ہوا۔ تو شاید آپ حضرات کی دعائیں اللہ قبول فرمائے اور ہمارے ملک سے اور اس شہر سے یہ عذاب اٹھا لے۔ جن کو خدا نے توفیق دی وہ رات بھر قرآن شریف پڑھے، وتر چھوڑ کر کے نفلیں پڑھے، 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد دی، 20 رکعت تو ہے ہی، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الحاجات، رد بلا، رد دفع بلا۔ خدایا یہ کشت و خون روک لے، خدایا ہمارے شہر سے یہ عذاب اٹھا لے، یہ تکلیفیں ختم فرمائے، یا اللہ باقاعدہ امن قائم فرمائے، اللہ ہمیشہ کے لیے پائیدار و خوشگوار امن قرار سکون پیدا فرمائے۔ اور کل کی ہڑتال علماء کا ساتھ دے۔ پیغمبر نے کہا یہ میرے لوگ ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ پیغمبر تو پیسے ٹکے نہیں چھوڑتے، ورثوا العلم، یہی علم ان کی وراثت ہے۔ فمن اخذ اخذ بحظ وافر، جو علم حاصل کر گیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، کہ نبی نے ان کو اپنا جانشین کہا۔ کہتے سلطان محمود غزنوی نے کہا سرائے و مسافر خانے ہم چلاتے ہیں، روزانہ ہزاروں گائے اونٹ ہم کٹواتے ہیں، اور سارے انسانوں کا خیال ہم رکھتے ہیں، اور وارث الانبیاء یہ مولوی ہے۔ مولویوں کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہونا چاہیے تھا پیغمبر کا جانشین، پورا خزانہ ہمارے پاس ہے، فوج اور فورس ہے۔ اور دوسری اس کو ایک خواہش تھی کہ یار کسی طرح دنیا میں پتہ چلنا چاہیے کہ محمود غزنوی بخشا گیا یا نہیں۔ قبر میں گھیر لیے گئے اور ڈنڈے سوٹے، اور پھر کہا کہ بتا تو کہاں جاؤں گا، دنیا میں ایک دفعہ میرے کان میں بنک پڑ جائے کہ مغفرت ہو چکی ہے۔ 2 اور تیسری اس کی آرزو و خواہش یہ تھی، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، اس نے غلام خریدا ہے اور اس کو بیٹا کہا ہے۔ تو بڑا دل میں دکھ محسوس کرتا تھا کہ میرا والد ہی نہیں ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ 3 فکروں میں وہ اکثر گھلتا تھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک رات کو وہ اپنے شہر کی گشت پر نکلا، ادھر ادھر دیکھتا گیا، ایک جگہ کبابی کباب تل رہا تھا، اور فاصلے پر ایک طالب علم کتاب لے کے کھڑا ہے۔ جب اس کو کتاب میں دیکھنا ہوتا ہے تو کبابی کے قریب آ کے آگ کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے، پھر دور جا کر کے اپنا پڑھتا رہتا ہے۔ سلطان سمجھ گیا کہ اس کے پاس رات کو دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، انتظام رات کی روشنی کا نہیں، اس لیے یہ کبابی جب تک کڑھائی چلائے گا تو یہ بھی کتاب دیکھے گا۔ آپ نے شاہی مشعل بردار کو کہا کہ یہ مشعل جو ہمارے ساتھ ہے یہ اس طالب علم کو دے دینا۔ وہ بھاگتا گیا اور ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو یہ شاہی مشعل دیا ہے۔ طالب علم کا آدمی ہوتا ہے، دین کا، مشعل لے کے سیدھا بھاگا، امامو تھا و بیادیمو تھا، پوری رات مطالعہ کیا ہوگا، نفلیں پڑھی ہوگی، اللہ اللہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اسی رات کو سلطان محمود غزنوی نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے، یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ تینوں باتوں کا جواب آ گیا، سبکتگین کا بیٹا حضرت فرما،
شک شبہ جھوٹ سب ختم ہو گئے. اور طالب علم کو وارث الانبیاء کہا تو پھر علماء، فقہاء، مفتیین، محدثین، جن کی روشنی میں لاکھوں انسان ہدایت پاتے، ہزاروں طلباء ان کے دروازے پر سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے، ان کے کیا کہنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہڑتال کامیاب کرائے اور دکانوں میں اور کارخانوں میں، فیکٹریوں میں مت جائے. یہ ایک غیر حاضری اور ایک ناغہ علماء کے خون کے لیے کر لے. کیونکہ بدترین ظلم ہو رہا ہے. اور ایک خاص مکتبہ فکر جو توحید و سنت سے آباد و شاد ہے، جو تمام اہل باطل کے سامنے رکاوٹ ہے اور ڈنکے کی چوٹ حق بیان ہوتا ہے، الحمدللہ انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بے شک ڈاکٹر صاحبان، دیگر ہمارے بھائی، سب پر ایک جیسے غم ہے، لیکن علماء تو صف اول کے لوگ ہیں، وہ تو منبر و محراب کے سرمایہ ہے. ورثۃ الانبیاء تو وہی جماعت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک دن کا تاوان برداشت کر لیں. مجھے ایک تاجر نے فون کیا کہ یہ جو اپیل کی گئی ہے، میں نے سنا ہے اس میں مؤثر مولوی آپ ہیں، کیونکہ آپ کی تقریر سنی ہے. جو لوگ کرتے تھے تقریر تو میں نے بھی کی. ایک دن کے ہڑتال سے 12.5 ارب کا نقصان ہوتا ہے. تو میں 12.5 ارب مولویوں کو دے دیتا ہوں، ہڑتال کی اپیل واپس لے لے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ شہادت، علماء دین کا خون اور مظلوم کی آہ و بکا و آنسو اور فریاد، یہ بھی کبھی بکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا سوچ صحیح نہیں، بہت کمزور سوچ ہے، اور آپ سب سے زیادہ آپ پر فرض ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں کمزور بات آئی. تو وعدہ کیا مجھ سے کہ بس آپ دل سے بوجھ اتار دیں. یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کہی، اور میں انشاءاللہ اپنے تمام کارخانے اور مل بند رکھوں گا، اور میں تمام مینیجروں کو احکام جاری کرتا ہوں کہ بھئی جمعے کے دن علماء دین کی اپیل کی وجہ سے ہم مکمل ہڑتال کریں گے. تو شاید یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. اعمال تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی شان بڑی بلند ہے. پتہ نہیں چلتا کہ کب راضی ہوتے ہیں، کب خوش ہوتے ہیں. اور اس میں غیرت ہے دین پر، علم پر، علماء پر. ناحق جو مارے جاتے مسلمان بھائی، کتنے ڈاکٹر، کتنے مزدور، کتنے کارکن، کتنے اچھائیوں کے پیکر بلا وجہ کے تہ تیغ کیے گئے. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اور اس ہڑتال کو یا دکان پہ کام پہ نہ جانے کو یا کارخانہ اور فیکٹری کو بند رکھنے کو جس طرح ہڑتال کی اپیل کی گئی، اس کو ضائع نہ سمجھے، اس کو اجر عظیم سمجھے. وہ ایک سنت جو زندہ ہوتی ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو ایک غیرت جو آپ دین پر اور دین کے بزرگوں پر، دین پر اور دین کے وارثین پر، دین پر اور دین کے ناحق مظلومین پر، اور ان کے تمام خاندان، ان کے گھرانے، ان کے مدرسے، ان کے ادارے کیسے اکھڑ رہے، کیسے پریشان و غموں سے لبریز ہے، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ ہڑتال کو خوب کامیاب کر لیں. اللہ تعالیٰ پرامن ہڑتال بہترین طریقے سے مقاصد سے مالا مال کر لے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ، یہ طوفان بدتمیزی ان ظالموں نے جو برپا کیا ہے جلدی ختم فرما. اللہ ان قاتلین اور سفاکین اور ظالمین کو گرفت فرمائے. اللہ جو مظلوم ناحق مارے گئے انہیں شہداء و شہداء بنا، ان کے درجات بلند فرما، ان کی شہادت قبول فرما، ان کے آل و اولاد، ان کے تلاميذ و اصحاب، ان کے مسترشدین و مستنیرین اور ان کے حال پر صدمے پر پریشان مسلمان سب کو صبر و اجر عطا فرما. اللہ ہمارے اس درس کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے سب کو کل کے دن ہڑتال کامیاب کرنے کی ہمت عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو پورے اسلام پر، بالخصوص توحید و سنت پر، علماء دین پر، طلبہ عزیز پر، تبلیغ کے بھائی اور دوستوں پر، ڈاکٹر صاحبان
اور جہاں کہیں یہاں تک کہ پولیس اور رینجر اور فورس اور دیگر لوگ جو ناحق مارے جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی شہداء و سعداء بنائے، وہ بھی کسی ذریعے سے کسی حد تک اخلاص سے پیش آتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، اللہ ان کی جان قبول فرمائے۔ نیم و جان بستانہ دو صد جاد حد آنچ در وحمت نیاید آد حد۔ خدا اس کے بدلے میں وہ نعمتیں، وہ خوشیاں، وہ آرام، سکھ، امن، قرار اور عزت و احترام، خاص کر ہمارے شہر میں سرمدی ابدی امن قائم فرمائے۔ ظالمین اور ان کو شہ دینے والے، قاتلین اور ان کو آگے بڑھانے والے وہ تحریکات، وہ تنظیمیں تس نس فرما، قوم کے سامنے رسوا و شرمندہ فرما، اور قوم کو ان سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی زندگی کا داغا کاٹ دے، ان کی عمر کا تار جلدی کھینچ لے۔ خدایا ہمارا ابتلا و آزمائش معاف فرمائے۔ خدایا ہم بڑے عاجز، مسکین و کمزور ہیں، اللہ ہم آپ کے امتحانات کا تاب نہیں لا سکتے ہیں، بس یہ جتنا ہوا ہے یا اللہ اس شہر اور ملک کی طرف سے، یا اللہ یہ آئندہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنائے، آئندہ کے لیے دفاع کا سبب بنائے۔ جو جس غم صدمے سے پریشان ہے مدد فرما، جن کو جو تکلیف ہے دستگیری فرما، جو بیماران ہے رب العزت احسان شامل حال فرما، شفا عطا فرما، اور جن کی نسل و در نسل نیکان ہے، پارسایان ہے، اللہ انہیں مبارک فرما۔ جو اپنی اولاد، اپنے اعزاء اقربا کو توحید و سنت کی طرف لانے کے در پہ، انہیں 100% کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ شرک اور بدعت کے اڈوں کو تس نس فرما، شرک اور بدعت کی سازشوں کو ختم فرما، مشرکین اور مبتدئین کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کانٹوں کو ہمارے سامنے سے دور دفع فرما۔ اللہ یہ حاضرین اور ان کے غائبین جتنے ہیں، اللہ ان سب کی دعا قبول فرما۔ اللہ ہم فقیر و عاجز مسکینوں کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے علماء، طلباء، صلحاء اور دینی بھائی اور دیگر ڈاکٹر صاحبان، حکماء، اطباء اور دیگر مختلف طبقات زندگی کے افراد جو ناحق سفر آخرت پر ڈالے گئے، خدایا ان کے قاتلوں کو، سفاکوں کو، ظالموں کو اپنی قہر سے تباہ فرما، اپنا عذاب ان پر نازل فرما۔ خدایا مزید ان کو ہمت نہ عطا فرما، اللہ حکومت کو، سیاست کو غیرت عطا فرما، اللہ حکومت کو اس قسم کی چیزوں سے بہت جلدی نوٹس لینے کی ہمت اور غیرت عطا فرما، اور اگر نہیں ہے تو ایسی نالائق، نااہل اور پیسوں اور مفاد کے نام پر بکری حکومت جلدی ختم فرما۔ ان کے شر اور مفاسد سے اسلام کو، پاکستان کو، پاکستان کے چپے چپے کو، اور پاکستان کے باسیوں کو اور مکینوں کو، بالخصوص دین کو اور اہل دین کو، مدارس کو، مساجد کو، علماء و طلباء کو، ڈاکٹر صاحبان، دیگر کلمہ گو مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر۔